بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم سلف کی شرعی حیثیت تعلق ہم بات کر رہے تھے اور مثبت دلائل ہم بیان کر رہے تھے، اور تقریباً مثبت دلائل میں ہم نے سب مل کر 14 دلائل بیان کر چکے ہیں، اور الحمدللہ ان دلائل کو ایک ساتھ مل کے سمجھا بھی ہے. آج کی نشست میں جو دلائل ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، دلیل نمبر 15 کہ فہم سلف حجت ہے، اس مفہوم سے ہم بیان کر چکے ہیں، اس تفصیل سے، کیونکہ اجماع حجت ہے اور ان کے جمہور کا قول بھی حجت ہے، اور افراد جو ہیں افراد کا قول حجت نہیں ہے، اور اس کو فہم السلف بھی نہیں کہا جاتا. اس کو کہتے ہیں قول الصحابی یا قول احاد السلف یا احاد الصحابہ یا بعض السلف یا بعض الصحابہ. تو اس کو فہم السلف نہیں کہا. فہم السلف سے مراد ہی ان کا اجماع ہے. دلیل نمبر 15 قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب. اس نے ہی نازل کیا آپ پر، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب قرآن مجید، منہ آیات محکمات، جن میں سے بعض آیات محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی بنیادی آیات ہیں قرآن مجید کی، وأخر متشابہات، اور بعض آیات متشابہ ہیں. فأما الذین فی قلوبہم زیغ، بس جن کے دلوں میں کوئی خرابی ہے، کوئی کجا ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ اتباع کرتے ہیں متشابہ آیات جو اس میں سے متشابہ ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں. محکم کا مطلب ہے کہ ظاہراً جیسے آپ پڑھتے ہیں فوراً سمجھ لیتے ہیں، مزید تفصیل کی آپ کو تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی. جو متشابہ ہیں آپ کو مزید بیان کرنے کی، مزید تشریح کی، تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. یہ متشابہ ہیں اور یہ محکم ہے. بات واضح ہوئی. جو محکم، جو متشابہ، جن لوگوں کے دلوں میں کوئی خرابی ہے، وہ اتباع کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات میں سے جو متشابہ آیات ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، فتنہ چاہتے ہیں اور اس کی غلط تعویل کرنا چاہتے ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور تعویل تو صرف صحیح حقیقتاً صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. والراسخون فی العلم یقولون، اور جو راسخ ہے علم، جو ثابت قدم ہے علم، وہ کہتے ہیں آمنا به، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، جو بھی آیات ہے چاہے محکم یا متشابہ ہو، ہمارا سب پر ایمان ہے. آمنا به یعنی سب پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے کلام پر، کتاب پر ہمارا ایمان ہے. کل من عند ربنا، سارے کے سارے ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما يذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل مند سمجھدار لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7، یہ آیت کریمہ ہے. امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ میں یہ واضح ہوا کہ قرآن مجید کی بعض آیات محکم ہیں جن کی دلالت ظاہر ہے، یعنی اس مزید بیان اور تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ آیات اصل جن کی اتباع کی جاتی ہے اور جن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے. اور بعض آیات قرآن مجید کی ایسی جن کی دلالت واضح نہیں ہے، جو محتاج ہے مزید بیان اور تفسیر کی قرآن مجید میں سے یا سنت میں سے. امام صاحب آگے فرماتے ہیں اور جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے، کوئی خرابی ہے، زیغ ہے، استقامت سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں متشابہ دلالات کی اس سے پہلے کہ وہ ان کو محکم بنا دیا جائے. محکم کیسے بنا دیے جاتے ہیں کہ متشابہ کو لوٹا دو محکم کی طرف، سب محکم بن جائیں گے. اگر ان کو الگ الگ کرتے رہیں گے تو متشابہ رہے گا، محکم تو ویسے محکم ہے. متشابہ کو بغیر محکم کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو احکام ضروری ہے قرآن مجید میں، یعنی نصوص شرعی و حدیث میں، سب میں احکام ضروری ہے. جو ہم سب فرماتے ہیں
اور استقامت سے جو دور ہیں، جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے، وہ اتباع کرتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں ان آیات کی جن کی دلائل متشابہ ہے، ان کے احکام سے پہلے، کیونکہ وہ اس کے معنی کو تحریف کرنا چاہتے ہیں تأویل کے نام پر، اور اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر، اور وہ حقیقتاً صحیح معنی اور اس کی تفسیر نہیں جانتے، یعنی جاننا بھی نہیں چاہتے۔ امام صاحب آگے فرماتے ہیں اور جو راسخین فی العلم ہیں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح تفسیر اور معنی بیان جانتے بھی اور بیان بھی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی واپس لوٹتے ہیں محکم کی طرف، اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے، امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر، ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ متشابہ کی جو صحیح تفسیر اور تأویل ہے، جو صحیح معنی ہے، وہ اہل علم سے جا کے پوچھے، جو راسخین فی العلم ہے، جن کے قدم راسخ ہے علم میں، ان سے جا کے پوچھے، اور متشابہ آیات کی تأویل ان کی طرف رجوع کرنے کے بغیر، یعنی علماء کی رجوع کرنے کے بغیر جو ہے وہ صرف فتنہ ہے اور خواہش نفس کی اتباع ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، یعنی یہ حد فاصل ہے، یہ ترازو ہے۔ جو آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو جو کوئی ایسی آیت کو بیان کرتا ہے جو متشابہ ہے اور رجوع نہیں کرتے علماء حق کی طرف، جو راسخین فی العلم ہے، جو متشابہ آیات کو صحیح رہنمائی کرتے ہوئے محکم طرف لوٹاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، ان کی طرف نہیں جاتے، تو پھر راستہ صرف ایک ہی ہے، کیا ہے؟ وہ محض فتنہ چاہتے ہیں اور آپ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں اور الراسخون فی العلم کون ہیں امت میں سب سے بڑے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آ رہے اصل بات پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، قولا واحدا، پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے، سوائے رافضیوں کے، کیونکہ ان کی بات، اہل بدع کی بات اجماع میں قابل اعتبار ہوتی نہیں۔ جب بات کرتے ہیں اتفاقی اجماع کی، اس میں اہل سنت جماعت ہی مراد ہوتے ہیں، قولا واحدا۔ اور اس کی دلالت کے لیے کافی ہے جو دلائل و براہین پہلے ہم بیان کر چکے، امام صاحب فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع متشابہ کی تأویل میں فرض ہے، اور جو فتنوں سے اور خواہش نفسانہ سے بری ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے جو فہم ہے، جو قول ہے، اس کی پیروی کرے، اور ان کی مخالفت حقیقتاً علامت ہے فتنے کی اور اتباع ہوا کی۔ سبحان اللہ۔ تو امام صاحب نے اس آیت کریمہ سے کیسے دلیل نکالی؟ راسخون فی العلم ہے، راسخون فی العلم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ایمان ہے ہمارا، سب پہ ایمان ہے، اور پھر لوٹاتے ہیں متشابہ محکم کی طرف، سب محکم ہو جاتا ہے، اور عمل کرتے ہیں اس متشابہ کو محکم تر لوٹانے کے بعد۔ اور صحابہ کرام سے بڑھ کر علم کے اعتبار سے، کیونکہ بات علم کی ہو رہی ہے، اور علم بغیر سمجھ کی علم نہیں ہوتا، تو صحابہ کرام کی سمجھ معتبر ہے اور حجت ہے۔ جو نہیں مانتا حقیقتاً وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والا ہے اور فتنہ چاہتا ہے۔ نمبر 16، دلیل نمبر 16۔ اب آیات قرآن 15 گزر چکے ہیں، اب احادیث پہ بات کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 16، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانے والے لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ۔ میرا زمانہ، پھر بعد میں آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، تو 3 بہترین زمانے بیان ہوئے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ جو ہے مطلقاً، یعنی ہر اعتبار سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ ہے۔ خیر الناس قرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ جو اس زمانے میں رہتے تھے ان کو ہر باب میں آگے کرنا ہے، خیر کے ہر باب میں انہیں کو آگے کرنا پڑے گا، اور اگر خیریت کا تعلق بعض چیزوں سے ہوتا، بعض سے نہ ہوتا، تو پھر خیر مطلقاً بیان نہ کی جاتی، خیر الناس نہ کہا جاتا۔
پھر امام صاحب فرماتے اگر یہ ممکن ہوتا ہے، جائز ہوتا کہ ان میں سے ایک شخص سے غلطی ہو جاتی کسی حکم میں، کسی مسئلے میں، اور باقی جو ہے صحیح فتوے سے خاموشی اختیار کرتے، اور صحیح فتویٰ جو صحیح جواب ہے ان کے بعد میں آنے والے نے کسی اور نے دیا، اور پہلے جو صحابہ جو سلف ہیں ان کی غلطی باقی رہی، جو غلط فیصلہ فتویٰ تھا وہ باقی رہا، تو اس سے لازم آتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے صحیح سمجھا ہے اس مسئلے کو، ان کا زمانہ پہلے لوگوں کے زمانے سے بہتر ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ اگر خیریت سے مراد بعض خیریت ہوتی، مطلقاً نہ ہوتی، تو پھر بعد میں آنے والے بھی پہلے زمانے سے بہتر ہوتے۔ تو جب مطلقاً خیریت مراد ہے کہ ہر اعتبار سے وہ بہتر ہیں، تو پھر بعد میں آنے والے ان سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے۔ پھر فرماتے ہیں یہ بہت سارے مسائل میں ممکن ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ علم کی فضیلت اور صحیح جواب کی معرفت یہ فضائل میں سے سب سے بڑی فضائل ہے۔ خیر میں سے جو سب سے بڑھ کر خیر اور بہتری ہے وہ علم کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور معرفت الصواب اور صحیح جواب کی معرفت سے ہوتی ہے۔ یہ اکبر الفضائل اور اشرف الفضائل ہے۔ فرماتے ہیں فیا سبحان اللہ، یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کی تعظیم کی جائے جن میں صدیق ہو، فاروق ہو، سیدنا عثمان ہو، علی ہو، ابن مسعود ہو، سلمان فارسی ہو، عباد بن صامت ہو، اور ان جیسے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہو، کہ وہ کسی حکم میں اللہ تعالیٰ کے دین میں، شریعت میں کوئی ایسا حکم بیان کریں، ایک میں نہیں، ایک سے زیادہ مسائل میں، اور ان سے خطا ہو جائے، اور ان کے زمانے میں، اس بہترین زمانے میں کوئی ایک بھی ایسا صحابی نہیں تھا جو ان کی تصحیح کرتا اس غلطی کی، اور جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صحیح حکم کی معرفت کو جانا ہے اور صحیح جواب دیے ان مسائل کے جو ان غلطی ہوئی صحابہ کرام سے، ان بڑے صحابہ سے غلطی ہوئی رحمک اللہ۔ تو وہ جو سردار ہیں، سادات ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں وہ ان مسائل سے جاہل تم کو سمجھ نہ آ سکی، بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھ آئی، اور انہوں نے حق کو پایا ہے، اس حق کو پایا ہے جس سے حق کو ان سے پہلے نہ پا سکے، یعنی صحابہ کرام اور وہ بہترین جو نام وہ بتا چکے ہیں۔ فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، کتنے بڑا بہتان ہے صحابہ کرام پر۔ اور پھر یاد رکھیں جس خیریت کی بات ہے، خیر الناس قرنی، کیا خیریت شکل و صورت کی ہے، ان کی اچھی آواز کی ہے، ان کے رہن سہن کی ہے، ان کے مال و دولت کی ہے؟ خیریت کس چیز کی مراد؟ اصل خیریت سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ ہاں، دین کے اعتبار سے سمجھے ذرا، دین کے اعتبار سے، کہ دوسری حدیث میں کیا آیا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اصل خیریت دین کی فقہ سمجھ میں ہے۔ اگر آپ فقہ کو سمجھ کو نکال دیں، جیسے بعض کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے، فہم سلف کو اگر نکال دیں خیریت باقی بچتی ہے، پھر شکل و صورت بچے گی، ان کی جسامت بچے گی، ان کے بازوں کی طاقت بچے گی، اور ان کا رہن سہن، ان کے اخلاق اور ان کا جو دنیاوی امور میں جو ان کی جو اچھا ہے وہ باقی رہیں گی۔ دین کو اگر نکال دیتے تو پھر اچھائی باقی کیا رہتی ہے؟ اور دین کے اعتبار جب ہم بات کرتے ہیں دین کی اچھائی کے اعتبار سے، تو فہم سب سے پہلے ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے جب خیریت کی بات ہوئی تو خیریت سے مراد بنیادی طور پر فہم ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے خیر الناس قرنی، کس اعتبار سے؟ فی الفہم، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خیریت ہو اور بہترین لوگ ہو لیکن فہم ان کی قابل اعتبار نہ ہو، تو پھر یہ کون سی خیریت ہے اور یہ کون سی بہتری ہے ایسے لوگوں کی؟
اور سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا ہے تو سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے، فاصطفاہ لنفسہ، پھر اپنے نبی خاص نبی مقرر کر لیا، اس نے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، دلوں پہ مطلع بھی ہوتے ہیں، ہم میں سے کسی کا دل اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، دور نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہمارے دل میں کیا ہے، ابھی کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ پہلے جانتا ہے، ہمارے حرکات و سکنات، ہمارے دل کی دھڑکنیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ دل کی دھڑکن سے جو خون کا قطرہ جا رہا ہے، کون سا قطرہ آنکھ میں جا رہا ہے، کون سا قطرہ کان میں جا رہا ہے، کون سا قطرہ ہاتھ میں آ رہا ہے، کون سا قطرہ پاؤں میں جا رہا ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ سید مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، سب سے پیارا دل، سب سے پاک دل، سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اپنا خاص رسول بنا لیا، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی رسالت انہیں عطا فرمائی اور اپنا رسول بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دیکھا لوگوں کے دلوں میں، بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کے دل کے بعد، تو آپ وسلم کے صحابہ کے دل سب سے اچھے دل تھے، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، دوست بنا دیا، ساتھی بنا دیا۔ وزیر کسے کہتے ہیں؟ جو وہی عمل کرے جو اس سے پہلے والا گزرے ہوا شخص کرتا ہے، یا اس کا قائم مقام، جو بعد میں وہی راستہ اختیار کرتے جو پہلے نے اختیار کیا تھا۔ سبحان اللہ، بس اللہ تعالیٰ نے اپنا وزیر بنایا، اپنے نبی کا وزیر بنایا، جو اس کے دین کے لیے مقاتلہ کرتے، جہاد کرتے ہیں۔ بس جو کچھ مسلمان اچھا دیکھیں وہ اچھا ہے، جو برا دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہم برا ہے۔ اس حدیث میں مسلمان سے مراد کون ہے؟ وہی لوگ، صحابہ۔ سب دیکھیں اجماع، جس پر اجماع ہو جائے صحابہ کرام کا اور مسلمانوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حق ہے، وہ جس پر اجماع ہو جائے کہ برا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں برا ہے، باطل ہے۔ سبحان اللہ، یہ گواہی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ تو اسے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی سمجھ اور فہم جو ہے کتاب اور سنت کی خاص طور پہ حجت ہے ان کے بعد میں آنے والوں پر، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں اس زمین پر۔ دلیل نمبر 17 کیا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہے، انشاءاللہ پورا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر ہم نے کہا ہم عشاء تک یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جائیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسجد میں تشریف لائے اور ہمیں دیکھا اور فرمایا کہ ابھی تم لوگ یہیں پہ بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ بیٹھ گئے نماز کے انتظار میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتم واصبتم، تم نے اچھا کیا اور ثواب کو پایا، صحیح کیا، اچھا کیا اور درست کیا، صحیح کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف، اور بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے، سیدنا وہ سے فرما رہے ہیں اس روایت میں۔ فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث ہے، النجوم امنۃ للسماء، النجوم امنۃ للسماء، تارے آسمان کے محافظ ہیں۔ فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أمرها، جب یہ تارے چلے جائیں گے تو پھر جو آسمان کا حکم ہے یعنی خاتمے کا، قیامت کا، وہ اس کا حکم آ جائے گا۔ جب تک تارے ہیں تو قیامت، جب تارے ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جائیں گے، بکھرنا شروع، مطلب قیامت آ گئی ہے۔ جب تک تارے ہیں تو آسمان بھی محفوظ ہے، تو تارے جو ہیں
وہ آسمان کی محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا. وَأَنَا أَمْنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں محافظ ہوں اپنے صحابہ کرام کا. جب تک میں موجود ہوں صحابہ کرام کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلے جاؤں گا دنیا سے تو پھر میرے صحابہ کو وہ پہنچے گا جس کا ان کو وعدہ کیا گیا. یعنی تکلیف ہوگی، مشکلات کو سامنا کرنا پڑے گا. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ محافظ ہیں میری امت کے. سبحان اللہ، میرے صحابہ محافظ ہیں میری امت کے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، پس جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، میری امت کو وہ پہنچیں جو جس کا ان کو وعدہ کیا گیا تھا. یعنی فتنے برپا ہو جائیں گے ہر طرف سے، اور فتنے عام ہو جائیں گے، اور اوپر تکلیفیں بھی عام ہو جائیں گی. رواہ مسلم، سے مسلم کی روایت ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے تعلق سے، اس حدیث میں سے جو وجہ استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی نسبت ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے ایسی نسبت کی جیسے کہ آپ سے اپنی نسبت صحابہ کرام کے لیے، اور جیسا کہ تعارف نسبت ہے آسمان کے لیے. اور اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، من المعلوم ہے کہ یہ تشبیہ جو ہے اس سے یہ بات مراد ہے کہ امت کی رہنمائی کا یہی راستہ ہے جو واجب ہے ان پر، جیسا کہ وہ ہدایت لیتے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کی ہدایت کا دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کرتے رہیں. جیسا کہ زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر اپنا راہ راست اختیار کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جب زمین کو بھٹک جاتے تو تاروں کو دیکھتے ہیں نا سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب فرماتے ہیں جب تک امت میں یہ صحابہ موجود ہیں تو پھر شر سے اور اسباب شر سے امت محفوظ ہے. اور اگر جائز ہوتا ان کے لیے صحابہ کرام کے لیے کہ وہ خطا کرتے اپنے بعض فتاوی میں اور بعد میں آنے والے اس خطا کو درست کر لیتے جو وہ نہ درست کر سکے، حق کو نہ پا سکے، تو پھر بعد میں آنے والے لوگ جو حق کو پا لیں گے اور پھر صحابہ کرام کس طریقے سے محافظ تھے اپنی امت کی، وہ یہ محال میں سے ہے. سبحان اللہ. جب وہ محافظ ہیں امت کے تو ظاہر تو خیر ادھر ان کے پاس ہے نا، تو وہی صحیح فیصلہ کریں گے، وہی صحیح فتویٰ دیں گے. یہ کیسی حفاظت ہے ہو رہی ہے دین کی اور اس امت کی کہ وہ اس حق کو پا نہ سکے، بعد میں لوگ آئے اور انہوں نے حق کو پا لیا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحابہ کرام کا ایک بڑا بلند مقام ہے. جیسے تارے آسمان کی زینت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی زینت ہے، صحابہ کرام کی بھی زینت ہے، اور صحابہ کرام علیہ وسلم کے بعد پوری امت کی زینت ہے. اور زینت صرف نام کی زینت نہیں ہوتی. اب آسمان کے تارے نام کی زینت ہے، اس نے رہنمائی نہیں حاصل کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نعوذ باللہ نام کی نبیوں کی رہنمائی نہیں حاصل کی جاتی. پھر جب ایک ہی سیاق میں سب کو ایک ہی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تارے محافظ ہیں، آپ صلی اللہ محافظ، صحابہ کرام بھی محافظ ہیں، تو اس سے یہ مراد ہے کہ حقیقتاً ان کا کوئی اثر ہے امت پر. اور کیا اثر ہو سکتا ہے بغیر فہم کے؟ دینی اثر کے علاوہ کوئی اور اثر ہو سکتا ہے؟ جب دینی اثر دین کی بنائے تو قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے والے صحابہ کرام سے بہتر کے ہو سکتے ہیں؟ جب اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا ان کا اجماع پر حجت کیسے نہیں ہو سکتا؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.